السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 218 سے شروع کریں گے۔ 218۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں؟ تو اس آیت کی روشنی میں اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ ایمان، ہجرت اور جہاد جیسے اعمال کی سختیوں، یہ جو اعمال ہیں ان کو سختیوں کے باوجود بجا لاتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں 3 اعمال ہیں جو عبودیت کا مرکز و محور ہیں۔ انہی اعمال سے انسان کی سعادت یا شقاوت کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنے کے لیے 3 کاموں کا ذکر ملتا ہے، جس میں سب سے پہلا کون سا کام ہے؟ ایمان، دوسرا ہے ہجرت، اور تیسرا ہے جہاد فی سبیل اللہ، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اعمال سے ہی امید باندھی جا سکتی ہے، لیکن اعمال پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے سب سے بڑی بھلائی ایمان کو پا لیا، جس کی بنیاد پر اعمال قبول کیے جاتے ہیں، اور ایمان کے بغیر فرض ہو یا نفل ہو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کوئی شخص مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، تو وہ کوئی بھی عمل کرتا رہے، اس کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسی دنیا میں دے دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس کا کوئی عمل ایمان کے بغیر قبول نہیں ہو سکتا۔ آگے اس آیت میں آتا ہے والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، یعنی جنہیں ہجرت جیسا عمل نصیب ہوا کہ انہوں نے اپنے رب کے خاطر اپنے وطن سے جدائی گوارا کی، جن کو اللہ تعالیٰ کے قرب کے خاطر اپنا وطن، اپنا مال، اپنے اہل و عیال اور دوست چھوڑنے نصیب ہوئے۔ تو ہجرت جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو ہجرت خصوصی ہجرت ہے، جو ٹرمنالوجی کے طور پر جس میننگ میں ہم ہجرت کو لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی، اس کو ہم ہجرت کہتے ہیں۔ اور ایک ہے عمومی ہجرت کا معنی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہو اور انسان اس کو چھوڑ دے۔ اور اس ہجرت کا دروازہ جو ہے وہ قیامت کے آثار شروع ہونے تک، یعنی جب تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا، جب تک یہ ہجرت انسان کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان جس وقت بھی خلوص دل کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر ان باتوں سے تائب ہو جاتا ہے، ان باتوں سے توبہ کر لیتا ہے اور نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے، وہ گویا مہاجر بن جاتا ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس ہجرت والے یہ جو ہجرت ہے اس کے اجر و ثواب میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ہجرہ کا معنی عربی میں ہے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، چھوڑ دینا، کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ تو اب وہ ہجرت جو ہوئی تھی اس میں مہاجرین نے اپنے شہر کو، اپنے وطن کو چھوڑ دیا تھا اور ایک دوسرے وطن کی طرف ہجرت کر گئے تھے، چلے گئے تھے اسے چھوڑ کر کے۔ لیکن ایک مومن اگر اپنی گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، یا ہر کسی بھی کوئی ایسے کام کو چھوڑ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناپسند کا ہے، اور اس کی رضا والے کاموں کی طرف چل پڑتا ہے، اس نیکی کے راستے کی طرف چل پڑتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کا راستہ ہے، تو وہ گویا ہجرت کر لیتا ہے۔ تو ایسی ہجرت کا راستہ ہر شخص کے لیے کھلا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا
کہ ہم اس دور میں ہوتے تو ہم اس میں شریک ہوتے. آج بھی انسان اس ہجرت کو کر سکتا ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اعمال صالحہ میں سب سے بڑا عمل انجام دینا نصیب ہوا، جہاد کرنا نصیب ہوا. اولئک یرجون رحمت اللہ، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. تو آیت میں اشارہ ہے کہ مومن خواہ کتنے ہی بڑے بڑے اعمال کر لے، تب بھی اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ان اعمال پر بھروسہ کرے. یہ جو بات کہی گئی نا اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ امید رکھتے ہیں کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. تو مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ ان اعمال پر بھروسہ کرے، بلکہ وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اعمال قبول فرمائیں گے، اس کے گناہ بخش دیں گے اور اس کے عیوب کی پردہ پوشی کریں گے. تو یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ سعادت کے اسباب کو عمل میں لا کر ہی رحمت کی امید کی جا سکتی ہے. یعنی جو نیک اعمال ہیں ان پر عمل کر کے ہی انسان اللہ کی رحمت کی امید کر سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نیک اعمال دونوں ہی ضروری ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے. نہ خالی اعمال پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور نہ بغیر عمل کیے ہوئے امید کی جا سکتی ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. کیونکہ رحمت جڑی ہوئی ہے کس چیز سے؟ اچھے اعمال سے. اچھے اعمال ہوں گے تو اللہ کی رحمت کی امید کی جا سکتی ہے. اچھے اعمال ہی نہیں ہوں گے، اگر کسی چیز کا کوئی بیس ہی نہیں ہوگا تو پھر اس چیز کے پروان چڑھنے کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو وہ امید جس سے پہلے اسباب کو عمل میں نہ لایا گیا ہو وہ صرف دھوکہ ہے. ایسی امید کمعقلی پر دلالت کرتی ہے. اس کی مثال اس شخص کسی ہے جو بیج بوئے بغیر ہی فصل کی امید رکھتا ہو. یعنی ہم نے کوئی محنت کی ہی نہیں اور بس ہم امید کیے ہوئے کہ جو ہے ہم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی اور اس رحمت سے ہم اپنی منزل یعنی جنت کو پہنچ جائیں گے. تو ہر کام کے لیے آپ دیکھیں کہ اس دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی منزل کو پانے کے لیے، اس دنیا کے ایک چھوٹے سے چھوٹے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کو محنت تو کرنا پڑتی ہے. بستر پر لیٹے لیٹے یا سوئے سوئے تو کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی. تو اتنی بڑی چیز، اتنے بڑے مقصد کو پانے کے لیے کس بات کی ضرورت ہے کہ بندہ خود محنت کرے، اور پھر اس محنت کے بعد امید کس بات کی رکھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی. تو جو ان تینوں اعمال کو مشقتوں کے باوجود بجا لاتا ہے وہ دیگر اعمال صالحہ کی تکمیل پر قادر ہے. یعنی یہ تین اعمال جو ہے نا جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایمان لانا، ہجرت کرنا اور جہاد کرنا، یہ بہت ہی مشقت طلب اعمال ہیں، اور اگر کوئی ان کو کر سکتا ہے تو پھر وہ باقی کے اعمال کو بھی کر سکتا ہے اور وہ اس کے لیے آسان ہے. یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں ایسا سبب پیش کیا ہے جو اس کی رحمت کا موجب ہے. آگے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو اپنی وسیع مغفرت اور بے پایہ رحمت کا شعور اس لیے دلایا ہے تاکہ وہ ہجرت اور جہاد جیسے اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن جائیں. دیکھیں گے کہ مجاہد اصل میں کون ہے، جہاد کرنے والا اصل میں کون ہے. تو مجاہد وہ شخص ہے جو ہر وقت، غور طلب بات ہے یہ، ایک تو جہاد سے جو ہم مطلب نکال لیتے ہیں وہ صرف ایک مطلب نکالتے ہیں اور وہ ہے قتال. لیکن مجاہدہ، مجاہد، جہاد، اس کا جو مطلب ہے وہ ہے کوشش کرنا، اٹ موسٹ کوشش کرنا کسی بھی کام کے لیے. تو مجاہد وہ شخص ہے جو ہر وقت اپنے مقصد کی دھن میں لگا ہوا ہو، دماغ سے اس کے لیے تدبیریں سوچتا ہو، زبان اور قلم سے اس کی تبلیغ کرتا ہو، ہاتھ پاؤں سے اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہو اور اپنے تمام وسائل اس مقصد کو فروغ دینے میں صرف کرے اور اس مزاحمت کا پوری قوت سے مقابلہ کرے جو اس راستے میں پیش آئے، حتیٰ کہ اگر جان کی بازی بھی لگانا پڑے تو دریغ نہ کرے. اس کا نام جہاد ہے. اور یہ سب کچھ ہو کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو.
اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہو تو جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کی ڈیفینیشن بہت واسٹ ہے، صرف قتال کے سینس میں نہیں ہے، صرف جنگ کے سینس میں نہیں ہے، بلکہ بہت اس کا ایک وسیع مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے راستے کو لوگوں کے لیے ہموار کرنے کے لیے، اس کے راستے میں جو بھی محنت کرے گا، ہاتھ پیروں سے کرے گا، زبان و قلم سے کرے گا، مال سے کرے گا، وہ بندہ مجاہد کے زمرے میں داخل ہو جائے گا، مجاہد کہلائے گا، جہاد کرنے والا کہلائے گا۔ تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے۔ ہر بندہ اس طرح کے جہاد میں حصہ لے سکتا ہے، جو بھی محنت کر لے جائے گا، اپنا وقت لگائے گا، مال لگائے گا، ہاتھ پیر لگائے گا، دماغ لگائے گا، تو وہ گویا اس جہاد میں داخل ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوگا۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعری فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص لوٹ حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، کوئی ناموری کے لیے لڑتا ہے، کوئی اپنی بہادری جتانے کے لیے، اور کوئی حمیت یعنی قومی یا قبائلی حمیت جو ہوتی ہے، غیرت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں سے کون اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، وہ شخص کھڑا ہوا تھا، کھڑے کھڑے سوال کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا، جو کوئی اس نیت سے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہی لڑتا ہے۔ اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ نیت ہماری کیا ہے؟ اگر ہم بہت محنت بھی کر رہے ہیں، بہت دوڑ دھوپ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ ناموری کمانا، کہ لوگوں میں ہماری واہ واہ ہو جائے کہ یہ تو دین کے لیے اتنا کام کرتے ہیں، صبح سے شام تک لگے رہتے ہیں، ان کو تو دم مارنے کی فرصت نہیں ہے، تو اتنے زیادہ، اور یہ تو اللہ کے محبوب بندوں میں سے، اور ہمارا یہی مقصد ہے کہ لوگ ہم کو اس نام سے پہچان لیں، تو پھر یہ نیت دنیا کے لیے ہوئی، اپنی ناموری کے لیے ہوئی، اللہ کے راستے کے لیے نہیں ہوئی۔ تو ہمیشہ اپنی نیتوں کو چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ آیا ہماری نیت میں کہیں یہ فطور تو آنے نہیں لگ گیا کہ ہم کام تو کر رہے ہیں دین کے، لیکن ہماری نیت یہ ہے کہ لوگ ہمیں کچھ سمجھنے لگ جائیں، لوگوں میں ہمارا نام بن جائے، کہیں ہماری یہ نیت تو نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں دعائیں سکھائی گئیں کہ نیت کے اخلاص کی دعا آپ لوگوں کو ہم نے بھیجی بھی تھی پہلے بھی، ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہو، نہیں تو گروپ پر بھی پوسٹ کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ دعا کہ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، کہ اللہ تعالیٰ تو میرے عمل کو، سارے کے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خاص کر لے، اور اس میں سے کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ، یعنی کسی طرح سے بھی کوئی چیز بھی میرے عمل میں شامل نہ ہونے پائے، نیت میں کوئی کھوٹ نہ آنے پائے سوائے تیری رضا کے لیے، کہ میں صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہی عمل کرنے والا ہوں۔ تو برابر اپنی نیتوں کو چیک کرنا چاہیے، اور کہیں پر سے بھی ذرا سا بھی کچھ بھی ایسا محسوس ہونے لگے تو بہت استغفار کرنے کی ضرورت ہے، صدقہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نیتوں کو صرف اپنے لیے خالص فرما لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھا تھا کہ وہ کس طرح سے ان کی نیت میں ذرا سی یہ بات آنا شروع ہو گئی تھی ان کے ذہن میں کہ وہ امیر المومنین ہیں، تو انہوں نے فوراً ممبر پر چڑھے اور اپنے پچھلے دور کو انہوں نے دہرایا کہ میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور میری یہ حیثیت تھی اور یہ حیثیت تھی، اور اس طرح سے میں یعنی کہ کمزور شخص تھا۔ آج مجھے امیر المومنین اگر کا رتبہ دیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس میں میری اپنی کوئی بھی خوبی نہیں ہے کہ میں امیر المومنین بنا دیا گیا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے۔ اور ہمیشہ کوئی بھی آپ کی تعریف کرے کسی بھی طرح کی تو فوراً یہ ضرور کہیں وما توفیقی الا باللہ، یعنی میری کوئی توفیق، میرے پاس کوئی توفیق نہ ہوتی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو نہ چاہتے۔ تو اپنے آپ کو کمتر حیثیت میں رکھنا اور اپنے آپ کے لیے ہمیشہ یہ سمجھنا
کہ یہ جو توفیق ملی ہے یہ صرف اللہ کی طرف سے ملی ہے، ادروائز اس میں میرا اپنا کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ یہ جو موقع ملا ہے یہ صرف اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ اسی طرح کہیں مال خرچ کرنے کا موقع آئے تو ہمیشہ یہ سوچیں کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا اور ہمارے دل میں اتنی وسعت دی کہ ہم اسے خرچ کرنے والے، تو یہ توفیق تو صرف اس کی دی ہوئی ہے، لہٰذا اسی کا بہت زیادہ شکر اور احسان ہے۔ اور فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تاکہ شیطان کا شر دور ہو، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں شیطان کے شر سے، جو ہمارے اعمال کو اس طرح کی باتیں دل کے اندر ڈال کے کہ میں کچھ ہوں، ہمارے اعمال کو خراب کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو اس بات کے لیے کافی محنت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پناہ چاہنی چاہیے تاکہ ہمارے اعمال ضائع نہ ہونے پائیں۔ اگر چلتے ہیں انشاءاللہ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ ترجمہ: وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیں کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو اب یہاں سے وہ حصہ سورہ بقرہ کا شروع ہوتا ہے کہ جو اس وقت کے مشرکین اور کفار نے سوال کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اس کے ذریعے سے بہت سارے رولز ہم کو پتہ چلتے ہیں کہ کس چیز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا رول بنائے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں تاکہ ان رولز کو کا ہم کو پتہ بھی چلے اور پھر اس کے بعد ہم اس کے مطابق عمل بھی کر سکیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ کون پوچھتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پوچھتے ہیں۔ بہت سارے سوال صحابہ کرام نے بھی کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکہ وہ جس مذہب کو انہوں نے اختیار کیا ہے اس میں وہ پختگی اختیار کر سکیں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں صحابہ کرام؟ عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں۔ تو شراب اور جوئے کے بارے میں وہ سوال اس لیے کرتے تھے کہ زمانہ جاہلیت اور اسلام کے آغاز میں شراب کا استعمال جائز تھا۔ انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو حرام کرنے سے پہلے ان کے اندر پائے جانے والے نقصانات، ان کے فوائد اور گناہ کو واضح کر دیا اور ان کے اثرات سے آگاہ کر دیا۔ جوئے کا مال حرام کے نظر ہو جاتا ہے اور جواری بے یار و مددگار رہ جاتا ہے۔ تو یہاں پر الخمر کا مطلب کیا ہے؟ جو عقل کو ڈھانک لے، عقل کو ڈھانپ لینے والی ہر چیز خمر ہے۔ اس سے مراد ہے کہ ہر نشہ آور چیز، جو بھی چیز نشہ آور ہوتی ہے وہ گویا عقل کو ایک طرح سے ڈھانک لیتی ہے اور پھر انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کر پاتا، اور اسی لیے پھر شراب کو خمر کہا جاتا ہے۔ والمیسر، وہ ہے میسر کیا چیز ہے؟ وہ مال ہے جس میں جو آسانی کے ساتھ ہاتھ آ جائے، اور اس سے مراد جوا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جوئے میں کیا ہوتا ہے، بازی لگتی ہے اور پھر مال آسانی کے ساتھ ہاتھ آ جاتا ہے، تھوڑی دیر میں کوئی امیر ہو جاتا ہے، کوئی فقیر ہو جاتا ہے۔ قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر نقصان پہنچانے والی چیز فاسد ہے، جسے نفس، عقل، بدن، مال، عزت، ان سب چیزوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو شراب کے دینی نقصانات یہ ہیں کہ سب سے پہلی چیز تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور شراب پینے کی صورت میں انسان عبادت نہیں کر سکتا۔ شراب پینا آخرت کے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ بلا شبہ شیطان یہی ارادہ رکھتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 ہے۔ تو شراب پینے سے وقتی طور پر انسان اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے
اور اس سے معاشرتی نقصانات، دشمنی، نفرت جیسی برائیاں پروان چڑھتی ہیں۔ شراب سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایک جرمن ڈاکٹر نے بیان کیا کہ جو شخص شراب کا عادی ہو، 40 سال کی عمر میں اس کے بدن کی ساخت ایسی ہو جاتی ہے جیسے 60 سالہ بوڑھے انسان کی ہو۔ وہ جسمانی اور قوت کے اعتبار سے بالکل ایسے بوڑھوں کی طرح ہو جاتا ہے جو سٹھیا جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شراب جگر اور گردوں کو خراب کرتی ہے، اور ٹی بی کی جو بیماری ہے وہ شراب کا ایک خاص نتیجہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی سارے نقصانات کی وجہ سے حرام فرما دیا، اور حرام شراب میں 4 اسٹیپس میں ہوئی، 4 آیتوں میں شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ اور آج بھی لوگ بحث کرتے ہیں کہ شراب جو ہے وہ کہاں لکھا ہے قرآن میں، اس کی حرمت کہاں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ نقصانات اس کے بیان کیے گئے، پھر اس کو رجس کہا گیا، گندگی کہا گیا۔ تو کیا گندگی کوئی چیز کو کہا جائے تو وہ حلال رہے گی، یا پھر وہ حرام ہو جائے گی، یا پھر وہ انسان کو اس کا دل چاہے گا کہ اس چیز کو استعمال کرے؟ تو اس طرح کی جو فالتو کی بحثیں ہیں اس میں پڑھنے ہی نہیں چاہیے۔ حرام ہے تو حرام ہے۔ اور شراب کا ایک یہ بھی ہے، ایک اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو بالکل ایک ایسی شے بنا دیتی جیسے کوئی کھلونا نہیں ہوتا ہے جس کو دیکھ کر بچے بھی ہنستے ہیں، کیونکہ جو ساری حرکات ہوتی ہیں اس وقت ایک شرابی کی وہ بالکل غیر متوازن ہوتی ہیں، جو انسان کو برے کام پر ابھارتی ہیں، جرائم پر آمادہ کرتی ہیں، اور اکثر زنا اور قتل اسی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اور یہ پھر انسان ایسے کام کرتا ہے جو اس کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ اور جوئے کا بھی یہی ہے کہ جوئے کی وجہ سے شیطان انسان کے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے۔ جوئے سے ہاتھ آنے والے مال کی وجہ سے انسان بہت ساری برائیوں میں غرق ہو جاتا ہے، اور جوئے کا مال حرام کی نظر ہو جاتا ہے، جواری بے یار و مددگار رہ جاتا ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں انہی باتوں کی وجہ سے پھر شراب کو حرام قرار دیا گیا، جوئے کو حرام قرار دیا گیا۔ اب جوئے کی مختلف شکلیں سامنے آ گئی ہیں، لاٹری ہے اور اسی طرح کی اور دوسری چیزیں۔ تو آپ ایک بیسک اس کا رول یاد رکھیے کہ وہ مال جو بغیر محنت کے انسان کے ہاتھ آ جائے اور اس میں دوسرے کا نقصان ہو رہا، وہ پھر جوئے کی ہی ایک شکل ہوگی، خواہ وہ بظاہر کتنی ہی خوبصورت بنا کر کے کیوں نہ پیش کی جائے۔ آگے ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ یعنی شراب اور جوئے کے فائدے کیا ہیں اس کو ہم دیکھیں گے کہ اگر فائدے کی بات کہی گئی تو پھر حرام کیوں کیا گیا، پھر اس کے نقصانات کیوں بتایا گیا۔ تو شراب سے جو ہے کچھ فائدے ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، کہ بدن میں انسان کے چستی آ جاتی ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ذہنوں میں بھی تیزی آ جاتی ہے، اسی طرح جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ اس کی خرید و فروخت میں کافی نفع ہے، اور جوئے سے جیتنے کی صورت میں انسان کو کچھ مال مل جاتا ہے۔ تو یہ تو ان کے بتایا گیا کہ ان کے فوائد ہیں، لیکن آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ میں فرماتے ہیں وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ یہ بات اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہی گئی ہے کہ ان دونوں چیزوں کے یعنی خمر کے اور میسر کے، شراب کے اور جوئے کے نقصانات بہت بڑے بڑے ہیں۔ شراب اور جوئے میں بڑا گناہ دین کے اعتبار سے ہے، کیونکہ وہ دونوں ہی انسان کے اخلاق اور کردار کو تباہ کر دیتے ہیں، اور انسان کی عقل اور اس کے دین کو جو نقصان پہنچتا ہے اس اعتبار سے اس کا گناہ اس کے نفع سے بہت بڑا ہے۔ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجواہر میں اس سلسلے کی چند اہم معلومات لکھی ہیں۔ ان میں سے یہاں پر ایک بات نقل کی جاتی کہ ایک فرانسیسی رائٹر تھا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بہت زیادہ مہلک ہتھیار جس سے اہل مشرق کی بیعقلی کی گئی، اور وہ 2 دھاری تلوار جس سے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، یہ شراب تھی۔ ہم نے الجزائر کے لوگوں کے خلاف ہتھیار آزمایا، لیکن ان کی اسلامی شریعت ہمارے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی، اور وہ ہمارے اس ہتھیار سے متاثر نہیں ہوئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی نسل بڑھتی ہی چلی گئی۔ یہ لوگ اگر ہمارے اس تحفے کو قبول کر لیتے جس طرح
ان کے ایک منافق قبیلے نے اس کو قبول کر لیا ہے تو یہ بھی ہمارے سامنے ذلیل و خوار ہو جاتے۔ آج جن لوگوں کے گھروں میں ہماری شراب کے دور چل رہے ہیں وہ ہمارے سامنے اتنے حقیر اور ذلیل ہو گئے ہیں کہ وہ سر نہیں اٹھا سکتے۔ واقعی اس کے جو نقصانات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں۔ ہمارے ملکوں میں تو پھر بھی اتنا مسلمانوں میں شراب کا رواج نظر نہیں آتا، لہٰذا ہمیں اس کی تباہ کاریاں بھی اتنی عام طور پر نظر نہیں آتی۔ ہم کتابوں میں ہی پڑھتے ہیں، بہت کم ہمارا اتفاق ہوتا ہے کہ ہم کسی شرابی شخص کو دیکھیں کہ وہ اس کا حال کیا ہوا ہے۔ لیکن یہاں ویسٹ میں چونکہ اتنا عام ہے کہ اکثر و بیشتر چیزیں دیکھنے میں آ جاتی ہیں، اور بعض وقت انسان اپنا ہی اتنا زبردست نقصان کر لیتا ہے، حتیٰ کہ مائیں جو شراب پی رہی ہوتی ہیں ان کے بچوں کا جو نقصان ہے، یعنی اگر پیٹ میں بچہ ہے اور وہ شرابی ہے تو اس بچے کی صحت پوری کی پوری متاثر ہوتی ہے۔ دوسرے کہ پیدائش کے بعد بھی وہ شراب کے نشے میں بعض اوقات یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قتل کرنے سے بھی نہیں چوکتی۔ بچے نے ستایا، پتہ چلا ماں نے مار دیا، شراب پی بھی تھی، ذہن میں تھا ہی نہیں کچھ اور، وہ بچے کو ختم کر دیا۔ ہمارے اپنے رشتہ داروں کی بات میں بتاؤں گی کہ ایک بچی تھی ہماری فیملی میں، تو ماشاءاللہ بہت اچھی پڑھانے، دین کا بھی علم تھا اور اچھا اس کا فہم بھی تھا۔ تو جب اس کا پہلا بیٹا ہوا تو کافی وہ پریشان رہتی تھی اور بہت زیادہ، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں ٹینسڈ۔ تو میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ کیا مسئلہ آخر تمہارے ساتھ، تم اتنی ایک بچے کے پیدائش اور پھر اس کو پرورش کرنے میں اتنی ٹینسڈ کیوں رہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یوٹیوب پر بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ جس میں مائیں رات میں اس طرح سوتی ہیں کہ وہ اپنے بچے کو کچل دیتی ہیں اور پھر بچہ مر جاتا ہے اور اس کا دم گھٹ جاتا ہے، اور پھر یہ ماں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ تو مجھے بہت ہر وقت ٹینشن رہتا ہے، میں رات میں سو نہیں پاتی ہوں، میں بار بار اٹھتی ہوں کہ کہیں میں اپنے بچے کے ساتھ ایسے۔ میں نے کہا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ماؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی حس دی ہے کہ بچہ ذرا سا اگر کنمناتا بھی ہے تو ماں اٹھ جاتی ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ یہ وہ مائیں ہیں کہ جو بالکل ہی اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتی، وہ شرابیں پی کر کے سو رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنا ہوش ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہیں کہاں، اور اس صورت میں وہ بچہ ان کے نیچے آ جائے تو ان کے کسی اینگل سے ان کا ہاتھ اس کے اوپر ایسے پڑ جائے کہ پھر وہ کچل جائے اور اس کا دم گھٹ جائے یا کچھ بھی ہو جائے۔ یہ ان ماؤں کے لیے کہ تم بالکل ریلیکس ہو کر کے سویا کرو، دعائیں پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے، بچے کے اوپر دم کر کے، اور اس کے بعد اطمینان سے سو۔ اس طرح سے تمہاری پوری صحت متاثر ہو جائے گی۔ تب اس کی سمجھ میں بات آئی، تو بہت ریلیکس ہوئی اس بات کو سننے کے بعد۔ تو ہوتا یہ کہ جب ہم صرف یوٹیوب سے تربیت لے رہے ہوتے ہیں نا اور اپنے بڑوں سے کچھ بھی نہیں سیکھ رہے ہوتے، تو ہم فالتو کے ٹینشنز پال لیتے ہیں اور اس کے بعد میں ہماری پوری صحتیں اور پوری زندگیاں اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ تو ہمیشہ اگر کوئی اس طرح کا کنفیوژن ہو تو اپنے کسی بھی بڑے سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ آخر آپ ہمارے لیے اس بارے میں کیا نصیحت دیتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ شراب حقیقت میں ایسی ہے کہ جب دماغ ہی انسان کا کام نہیں کر رہا ہوگا یا غلط طرف چل رہا ہوگا تو انسان پھر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ڈھیروں ایکسیڈنٹس اس نتیجے میں ہوتے ہیں، شراب پی کر کے لوگ ٹرک ڈرائیو کر رہے ہیں، گاڑیاں ڈرائیو کر رہے ہیں، دوسرا بہت سنبھال کے بھی ڈرائیو کر رہا ہے لیکن ایک بندہ نہیں کر رہا، اور وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ روڈ پر کئی گاڑیوں کے ڈیمیج ہونے کا باعث بن جاتا ہے، زندگیاں چلی جاتی ہیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی ہمارے پاس ایک گاڑی کے اندر 3 بچے تھے، 3 ایج کے بچے تھے، ایک شاید چھوٹا تھا، 2 3 ایج کے بچے تھے۔ گاڑی کھڑی ہوئی گاڑی کو کسی نے آ کر کے اتنی بری طرح مارا، تینوں اسی وقت ختم ہو گئے اور پتہ چلا شراب پیے ہوئے تھا وہ انسان۔ تو انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اور یہ علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ، اب تو خیر ان کا انتقال ہو گیا، مصر کے بڑے مانے ہوئے مصنف تھے جن کا بھی میں نے آپ کے سامنے ایک کوٹیشن رکھا۔ تو ان کا یہ تھا کہ ایجپٹ میں شراب بہت عام ہو گئی تھی اور مسلمان بھی جا کر شراب خانوں میں بیٹھا کرتے تھے اور شراب پیتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کام کیا کہ یہ شراب خانوں میں جاتے تھے اور اپنی گلے کے اندر ایک ڈوری کے ساتھ ایک چھوٹی سی انہوں نے ڈیوائس تھی، انگیٹھی ٹائپ کی، وہ لٹکائے رہتے تھے اور اس میں ایک انگارہ ہوتا تھا، اور جاتے تھے شراب خانوں میں اور کہتے تھے وہاں پر جو مسلمان بیٹھ کے پی رہے ہوتے تھے کہ تمہارے اندر اگر اتنی ہمت ہے کہ تم اس انگارے کو ہاتھ میں اٹھا لو تو پھر ٹھیک ہے، تم بیٹھے رہو اور پیتے رہو،
اور اگر تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے تو ابھی اٹھ جاؤ اور اسی وقت توبہ کرو۔ اور ان کے اس عمل کے نتیجے میں بہت سارے مسلمان جو تھے وہ تائب ہو گئے، کیونکہ جب انسان کو اپنے سامنے اپنا انجام نظر آتا ہے نا تو اس کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے، اور اگر وہ خالی پڑھ رہا ہوتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے بہت محنتیں بھی کی ہیں اس بات کو لے کر کے کہ مسلمانوں کو شراب سے بچائیں اور ان کے دین کی حفاظت ہو، کیونکہ ایک انسان جب اپنے حال میں نہیں ہوگا تو وہ کیا نماز پڑھے گا، کیا روزہ رکھے گا، کیا دین کے دوسرے اعمال کرے گا، اسے تو اپنا ہی ہوش نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب لت لگ جاتی ہے تو پھر انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کا عمل کرتا ہے، وہ چوری کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، کسی بھی طرح سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ نشہ آور اشیاء کو استعمال کرتا ہے۔ اور خمر کے زمرے میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو نہ صرف یہ کہ لیکر کی شکل میں ہو، شراب کی شکل میں ہو، بلکہ کسی بھی طرح کی ایسی چیز جو نشہ آور ہو، چاہے وہ نشہ آور دوائیں ہوں، چاہے وہ نشہ آور کوئی جڑی بوٹی ہو، یا کوئی بھی چیز ایسی کہ جس سے انسان کی عقل گم ہو جائے اور وہ نشے میں چلا جائے، وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہیں، اور ام الخبائث اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو اسلامی جو معاشیات ہے، اب ہم تھوڑا سا جوئے کے بارے میں دیکھیں گے کہ جو اسلامی معاشیات ہے اس کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ ہر ایسے معاملے کو حرام قرار دیا گیا ہے جس کے ذریعے سے دولت پوری ملت سے سمیٹ کر چند سرمایہ داروں کے حوالے ہو سکے۔ قرآن کریم نے اس کا علاج تقسیم دولت کا اصول بیان کرتے ہوئے اس طرح فرما دیا کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یعنی مال فے کی تقسیم مختلف طبقوں میں کرنے کا جو اصول قرآن نے مقرر کیا ہے اس کا منشا یہ ہے کہ دولت کو سمیٹ کر صرف سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں نہ دے دیا جائے، بلکہ وہ دولت سرکولیٹ ہو اور لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے۔ تو یہ جو جوا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک آدمی امیر ترین بندہ چلا جاتا ہے جوا کھیل کر، اور دوسرا جو ہے وہ غریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس امید پر کہ شاید اگلی بازی وہ جیت جائے وہ اپنا سب کچھ ہار جاتا ہے، اور نتیجتاً پھر معاشرے کے اندر ایک اور برائی جنم لیتی ہے کہ اس کے پاس چونکہ پیسے نہیں ہوتے اور اس کے پاس زندگی کا سامان اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ جوئے میں ہار جانے کی وجہ سے ختم ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر وہ دوسری برائیوں پر آمادہ ہو جاتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈاکے ڈالتا ہے، دوسروں کے حق مارتا ہے اور اس طرح سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ لیکن جو لت لگ گئی ہوتی ہے وہ لت اس سے چھوٹتی نہیں۔ تو شراب اور جوئے کو ہمارا دین حرام قرار دے کر گویا ایک احسان کرتا ہے ہمارے اوپر کہ یہ چیزیں تمہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر بری چیز میں بھی کچھ فائدے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو محض کسی چیز کے چند فائدے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ نفع اور نقصان میں موازنہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ خاص طور پر دین، ایمان اور اخلاق کا فائدہ کہاں ہے اور نقصان کہاں ہے۔ اصول یہ ہے کہ جس کے نقصانات فوائد سے زیادہ ہوں اس کام کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شراب چھوڑ دینے کے لیے آمادہ کیا ہے، تھوڑے سے دنیاوی فائدوں کے خاطر جس چیز سے ایمانی، اخلاقی، دینی اور اخروی نقصانات ہوں اسے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح ضرورت سے زائد مال خرچ کرنے کے حکم کی وضاحت ہے کہ جب پوچھا انہوں نے کہ کیا ہم خرچ کریں، بس وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ایک جماعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ کس قسم کے نفقے کا ہمارے اموال میں حکم دیا گیا ہے، یعنی کس قسم کے خرچ کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، سو ہم کیا خرچ کریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ بات بھی آتی ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس غلام بھی ہیں اور گھر والے بھی ہیں، تو ہم اپنے مالوں میں سے کیا خرچ کریں۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سوال کے جواب میں؟ قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیں کہ جو ضرورت سے زائد ہو۔ العفو کے معنی زائد از ضرورت ہے،
جو عیش اور نمائش کے زمرے میں نہیں آتی۔ العفو زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے، اور یہ ایسا حق ہے جو مال والا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خود مناسب جگہ خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انفاق کے معاملے کو آسان بنا دیا کہ وہی خرچ کریں جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس حکم سے مالدار اور فقیر سبھی کو خرچ کرنے کا موقع مل گیا، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد ہو، اور ابتدا اس آدمی سے کرو جس کی کفالت تمہارے ذمے ہو، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو عفو کا حکم ہے نا کہ ضرورت سے زائد مال کو خرچ کرو، تو یہ زکوٰۃ کے علاوہ مال ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے احکامات تو ہمیں پہلے بتا دیے گئے، اس کے مصارف ہم کو بتا دیے گئے کہ کس کس چیز میں زکوٰۃ کو کس کس مد میں دیا جائے گا۔ اب یہ جو صدقہ ہے، یہ جو مال تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، نہیں تم اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے ہو، اس کے بعد بھی تمہارے پاس چیزیں بچتی ہیں، مال بچتا ہے، تو اس میں تم اپنے طور پر صدقہ بھی کرو۔ اب یہ صدقہ کس کس کو دیا جائے گا، کس کے لیے سب سے پہلے اہمیت ہے اس کی، وہ ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد ہو، نمبر ایک بات، اور یہ نہیں کہ آپ نے سارا اٹھایا سب کچھ صدقہ کر دیا اور اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پھر آپ مجبور ہو گئے۔ نہیں، اپنی ضرورت پوری کر لے انسان اور اس کے بعد صدقہ کرے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ جس کی کفالت آپ کے ذمے ہیں ان پر خرچ کرے۔ جیسے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو باہر نام و نمود کے لیے بہت کچھ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر والے جو ہیں انتہائی فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تنگی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو ایسا صدقہ پسندیدہ صدقہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو مستحق ہیں وہ ہمارے گھر والے ہیں کہ ان پر صدقہ کیا جائے۔ صدقہ کیا جانے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے ساتھ ان پر خرچ کیا جائے۔ اور یہ جو بات ہے کہ کس حد تک، تو نمود و نمائش کے لیے اور ان کے خواہشات پر خرچ کرنا اس میں نہیں آئے گا، بلکہ ضرورت کے مطابق، ان کی ضرورت پر، اپنی ضرورت پر، اور پھر ان ضروریات کے پورا ہو جانے کے بعد مال بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو مزید دیا جائے کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں اور مال صرف ایک ہی ہاتھ میں نہ رہ جائے۔ اب دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، انتہائی ان کا لقب ہی تھا غنی، عثمان غنی۔ تو لوگ بہت زیادہ دل والے تھے، وسعت قلب والے تھے، بہت زیادہ لوگوں کے اوپر صدقہ کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط کا معاملہ ہوا، قحط آ گیا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں تھے اور اناج نہیں تھا۔ اتنے میں کہیں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلہ منگایا ہوا تھا، اور ان کے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے، اور جو تاجر طبقہ تھا وہ فوراً لپک پڑا کہ یہ اونٹ جو ہے ہم خریدیں گے، کیونکہ ان کے پاس پیسے تھے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ان اونٹوں کو وہ حاصل کر لیں اور پھر تگنے چوگنے قیمت پر لوگوں کو بیچیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار نہیں ہوئے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو دگنی قیمت دیں گے، کسی نے کہا ہم تگنی قیمت دیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے تھے کہ مجھے اس سے زیادہ دینے والا موجود ہے، اس سے زیادہ دینے والا موجود ہے۔ تو چوگنی قیمت تک پر وہ آ گئے اور اس سے بھی زیادہ۔ تو پھر کہنے لگے کہ آخر کون ہے ایسا مدینے میں تاجر ہمارے علاوہ جو آپ کو اس سے زیادہ قیمت دینے کی بات کرتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ وہ میرا رب ہے جو مجھے 10 گنا اور 7 گنا 10 گنا اور 700 گنا تک دینے کا وعدہ فرماتا ہے۔ تو میں اور وہ ایسی تجارت ہے اس کے ساتھ تجارت کرنا کہ گویا پھر اس میں کوئی نقصان کا تو کوئی شائبہ ہی نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ تجارت کرنے میں تو نقصان کا بھی شائبہ ہے، لیکن اس کے ساتھ تجارت میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور وہ ہمیشگی والی تجارت ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ پورے کے پورے اونٹوں کا غلہ سارے لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور کسی کو کوئی اونٹ بیچا نہیں، نہ غلہ بیچا۔ تو یہ ان کا اگر ہم دیکھیں کہ ان کا لقب یہ کیوں تھا، تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ان کے ایسے واقعات کئی سارے ہیں کہ جس سے ہمیں ان کی دل کی وسعت سمجھ میں آتی۔ تو یہ کوئی زکوٰۃ نہیں تھی، یہ صدقہ تھا جو انہوں نے اپنے مال کا نکالا، اپنے مال میں سے دیا، اپنی ضرورت سے زیادہ چیز کو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو ضروریات خود ہی نہیں پوری ہوتی، تو پھر ہم کیسے خرچ کریں؟
تو اب بات یہ ہے کہ ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا کہ ضروریات کہاں تک ہیں اور خواہشات کہاں تک ہیں، کیونکہ خواہشات کی تو انسان کے کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی. ایک گھر ہے تو اسے اس سے بہتر گھر چاہیے، سجاوٹ کی کچھ چیزیں ہیں تو اسے مزید چاہیے، اس کو ہر موقع پر کچھ نیا چاہیے. 2 جوڑے ہیں تو اسے تیسرا چوتھا بھی چاہیے. کوئی بھی فیشن چینج ہو تو اس کو اپنے اوپر کچھ نہ کچھ خرچ کرنا ہے اس کے لحاظ سے. کچھ جولری ہے تو میچنگ جولری چاہیے. اسی طرح سے مختلف چیزیں. تو خواہشات کی تو دیکھیں کوئی لمٹ نہیں ہوتی، لیکن ضروریات اور خواہشات میں اگر انسان ڈفرینشیٹ کر لے تو پھر اس کے پاس بہت کچھ بچ جاتا ہے، کیونکہ ضروریات تو ہر انسان کی لمیٹڈ ہوتی ہیں لیکن خواہشات کی کوئی تھا نہیں ہوتی. تو بات یہاں پہ جو کہی گئی ہے وہ ہے ضروریات کی، کہ اگر ضرورت سے زیادہ ہے تو پھر تم اسے خرچ کرو، اسے بچا کر گن کر جوڑ کر نہ رکھو. پھر ایسے گن کر جوڑ کر رکھنے والوں کے قرآن حکیم میں بہت زیادہ وعید بھی کی گئی ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ وہ صورتیں ہم 30ویں پارے میں پڑھیں گے. آپ نے دور قرآن میں پڑھی بھی ہوں گی کہ ایسے لوگوں کی کتنی زیادہ وعید ہے جو مال کو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں اور ضرورت زائد مال کو خرچ نہیں کرتے. مثال کے طور پر بعض وقت کپڑوں ہی کی بات آ جاتی ہے. ہمارے وارڈروبس اتنے کپڑوں سے بھرے ہوتے ہیں کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. اکثر ہم شکایت بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی رکھنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن دیتے نہیں کسی کو. وہ کپڑا 1 سال 2 سال ٹنگا رہتا ہے لیکن ہم اس کو کسی کو دیتے نہیں ہیں، دل سے ہی نہیں نکلتا. یہ ہم کو پسند بہت تھا، یہ ہم نے یوں پیسے جوڑ کر کے خریدا تھا، تو یہ ہمارے فلاں کو بہت پسند تھا. کوئی بات نہیں، تھوڑا سا تنگ ہو گیا، ہو سکتا ہے میں دبلی ہو جاؤں گی تو پھر سے آ جائے گا. کچھ بھی اسی طرح سے شیطان بہکا بہکا کر ہمیں اپنے کپڑے کو کسی کو دینے نہیں دیتا، حالانکہ وہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم نے کئی جوڑے بنا لیے ہوتے ہیں جو ہمیں صحیح آ رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم پہن رہے ہوتے ہیں، برت رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کپڑا ہماری الماری میں ٹنگا رہتا ہے. صرف کس لیے؟ کیونکہ وہ ہمیں پسند بہت ہے، چاہے وہ ہمارے کام کا ہے نہیں ہے. تو دلوں کو تھوڑا سا بڑا کرنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں، کہ گھسا ہوا، پرانا، پھٹا ہوا ایسا کپڑا صرف خیرات نہ کریں کہ جو دوسرے کے کسی کام کا بھی نہ ہو، یا وہ شاید 1-2 بار سے زیادہ اس کو نہ پہن سکے، بلکہ اپنے اچھے کپڑوں میں سے، اچھے جوڑوں میں سے جو آپ کی ضرورت سے زائد ہیں، جو آپ کے اب کسی کام کے نہیں، جس کو آپ پہنتے نہیں. شادی ہوئے 25 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، شادی کے کپڑے ابھی بھی رکھے ہوئے، پہننے میں نہیں آتے، بس خالی وہ رکھے ہوئے، اس لیے کہ بھئی ہماری شادی کے کپڑے ہیں، یہ ہمارے جہیز کے کپڑے ہیں، یہ ہماری بری کے کپڑے ہیں، اس کو ہم کیسے کسی کو دے دیں، ان سے تو ہماری فلاں یاد وابستہ ہے، ان سے تو فلاں بات. تو یہ سب جو دل کے اندر اور بخل ہوتا ہے، وہ انسان کو بہت سارے نیکی کے کاموں سے روک دیتا ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ جو جتنا خرچ کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ نواز دے گا. آج ہم اگر ایک چیز، بہت سی ایسی غریب بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں جو 2 جوڑے بنانا جن کے لیے مشکل ہوتا، تلاش کریں، دے دیں لے جا کر کے ان کو، ان کے دل خوش کر دیں. ان کے دل خوش ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا دل خوش کر دے گا. اور آپ دیکھیں کہ یہ ضرورت سے زائد چیزیں ہیں نا، بس جس کو ہم رکھے ہوئے ہیں اور سینتے ہوئے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسے ہم سینتتے ہیں. ہم عورتوں کی خاص طور سے عادت ہوتی ہے کہ چیزوں کو سینت کے رکھتے ہیں. ایک پرس تھا، اگلا لے لیا، لیکن پچھلا جو ہے نا وہ بس سینت کے رکھا ہوا، اس کو نکالنا نہیں ہے کسی بھی طرح سے، کیونکہ وہ ہم نے بہت مہنگا خریدا تھا، اب کام نہیں آ رہا ہے، وہ رکھے رکھے پرانا ہو جائے گا، وہ پھر کسی کام کا نہیں رہے گا، لیکن اس کو ہم رکھے رہتے ہیں. اور انتہائی بوسیدہ چیزیں ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں. ہم سوچیں تو ذرا کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہم کو سب سے بہترین چیز جنت کی شکل میں ملے، اور اس بہترین چیز کی خریداری کے لیے ہم کیا خرچ کرتے ہیں، کیا خرچ کرتے ہیں ہم، جبکہ ہمارا رب ہم سے کہتا ہے ضرورت سے زائد دے دو، تو ہم وہ بھی نہیں کرتے، ضرورت سے زائد بھی نہیں دیتے، بس بنا کے ہر چیز کو اپنے گھر کے اندر سینت کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں. اور دینے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پھر ان کو یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ کل کے لیے ان کے پاس کچھ بچے گا کہ نہیں بچے گا. دینے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو گرمی گزر جاتی ہے تو جاڑے کی چیزوں کے، گرمی کی چیزوں کو خیرات کر دیتے ہیں کہ چلو اب جاڑے کی تو پہننا ہے، اگلے سال کی اگلے سال دیکھی جائے گی. تھوڑا بہت رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن حد سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ، اتنا زیادہ کہ پھر اس کی نوبت بھی نہ آئے، اور اس کی دوسرے کو ضرورت ہے، اگلا ضرورت مند ہے،
ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پاس ایک دوپٹہ بنانے کے لیے پیسے نہیں، ایک عبایا خریدنے کے لیے پیسے نہیں، اور ہماری الماری کے اندر 10 عبایا لٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں مختلف اوقات میں مختلف وقتوں میں مختلف عبایا پہننے کا دل چاہتا ہے۔ تو جو دل کا چاہنا ہے نا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں دل کو بڑا کرنے کی، اور اپنی الماریوں میں سے اپنی ضرورت سے زائد چیزیں نکالنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو 2 سال سے میں نے استعمال نہیں کی، سال بھر سے میں نے استعمال نہیں کی، کون سے کپڑے میرے جوڑے کام بنے ہوئے صرف بکس کے اندر پڑے ہوئے ہیں جن کے پہننے کی کبھی نوبت نہیں آنی۔ بہت سے لوگ اس لیے رکھ لیتے ہیں کہ بیٹیوں کو دیں گے، بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں کہتی ہیں یہ آؤٹ آف فیشن ہو گئے تو ہمیں پہننے ہی نہیں، تو وہ بس پڑے ہی رہتے ہیں۔ اور جو بھی چیز دیں اللہ کے راستے میں اس کو اہتمام سے دیں، کپڑے دیں دھو کر سلیقے سے پریس کر کے جما کے تہیں ان کی کہ لینے والا خوش ہو جائے اس کو دیکھ کر کے۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں ایک پورا جوڑا کسی چیز کا صدقہ کرتا ہے، یعنی پورا جوڑا جو بھی آپ پہنتے ہیں اس کا پورا سیٹ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بہت زیادہ اہمیت اور اجر و ثواب ہے۔ کوشش کریں کہ ہم بے تکے پن سے چیزیں نہ دیں۔ ہم نے خود دیکھا ہمارے یہاں پر اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے کپڑے جب دینے لگتے ہیں تو باقاعدہ اس کو دھوتے ہیں، پریس کرتے ہیں، جماتے ہیں پورے سوٹ، پھر لے جا کر کے دیتے ہیں۔ تو پرانی چیز بھی جو ہے نا دیکھنے میں پریزنٹیبل ہو جاتی ہے اور لینے والے کو اچھا لگتا ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہمیں کسی نے ایسی چیز دی جو ہمارے کام کی چیز ہے۔ تو یہ جو عفو ہے یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، عین فا واو ملا کر کے بن گیا یہ ضرورت الزائد، لیکن اس میں بہت ہی وسیع مفہوم ہے اس کا، اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو واقعی ہمیں لگتا ہے زندگی تو بہت آسان ہے اور صدقہ کرنا تو بہت آسان ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہم سے بس ضرورت سے زائد چیز کو مانگ لیا، ہم سے اور کسی چیز کا سوال نہیں کیا کہ تم جو ہے یہ سارے کا سارا اٹھا کے خرچ کر دو، کچھ بھی نہ بچاؤ اپنے پاس، نہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھو نہ اپنے لیے رکھو، نہیں، کوئی ایسی سخت ڈیمانڈ ہم سے کی نہیں گئی، ضرورت سے زائد چیز دے دو، اور آپ دیکھیں کہ اپنی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، صفائیاں آسان ہو جاتی ہیں، گھر میں کشادگی آ جاتی ہے، گھر دیکھنے میں ایسا نہیں لگتا کہ بھرا ہوا کنجسٹڈ ہے، سکون کا خوبصورت گھر لگنے لگتا ہے، ایک الگ برکت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اپنا گھر خود ایسے کر کے رکھا، اور میں نے جب دوسرے لوگوں سے سنا، حالانکہ اس وقت یہ والا انٹینشن نہیں تھا کیونکہ یہ پڑھا بھی نہیں تھا، تو اس وقت یہ انٹینشن نہیں تھا، لیکن جب ہم شروع میں آئے تو گھر بہت ہی مختصر چیزیں تھیں، زمین کا فرش تھا، ہم نے کوئی صوفہ وغیرہ نہیں لیا ہوا تھا، چند کرسیاں تھیں بیٹھنے کے لیے اس وقت، اور کچھ بھی بہت معمولی درجے میں، دیواروں پہ کچھ ٹنگا ہوا نہیں تھا، بالکل صاف ستھرا سا لگتا تھا، اور کوئی آتا تھا تو کہتا تھا آپ کا گھر بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ میں سوچتی تھی میرے گھر میں تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جو خوبصورت لگتا ہے، لوگوں کو کیوں خوبصورت لگتا ہے؟ اور لیکن اکثر لوگ جب یہ کہہ کر جانے لگے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، تو میں نے اس پہ سوچنا شروع کیا کہ یہ کیوں خوبصورت لگتا ہے۔ تو میں نے اس بات کو نوٹس کیا کہ میرے پاس بچے آتے تھے قرآن پڑھنے کے لیے، اور اس گھر میں کئی گھنٹے قرآن پڑھا جاتا تھا، تو یہ وہ خوبصورتی تھی اور نور تھا جو لوگوں کو محسوس ہوتا تھا، مجھے شاید نہیں ہوتا تھا لیکن لوگوں کو محسوس ہوتا تھا۔ حالانکہ میں کسی کے گھر جاتی تھی بڑا متاثر ہوتی تھی کہ ان کا گھر تو بڑا سجا ہوا، بڑا خوبصورت ہے، اتنی ڈیکوریشن کی چیزیں فلاں ہیں، اور میں کافی متاثر ہوتی تھی ان سے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز کی خوبصورتی اور بدصورتی کا معیار طے ہے کہ کون سی چیز خوبصورت ہے اللہ کی نظر میں اور کون سی چیز بدصورت ہے اللہ کی نظر میں۔ تو جس چیز میں سے اللہ تعالیٰ کا حق نہیں دیا جاتا وہ چیز اللہ کی نظر میں بدصورت چیز ہے، اور جس چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اس کا حق نکالا جاتا ہے وہ اللہ کی نظر میں خوبصورت ہے، وہ اللہ کی نظر میں مطلوب ہے، وہ اللہ کی نظر میں اس کی رضا والی چیز ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اپنے بچوں کے اندر بھی یہ چیز ڈالیں، جو چیز ضرورت سے زیادہ نکال دیں۔ آپ کے جوتے آپ کے پاس 2 سے 4 جوڑی ہو گئے، 2 نکال دیں، انتظار نہ کریں کہ وہ پرانے ہو جائیں گے، وہ گھس جائیں گے، ان کے سولز بالکل جب پھٹنے لگیں گے تب ہم اسے کسی دوسرے کو دیں گے، نہیں، آپ نے 2 نئے لے لیے، 2 پرانے نکال دیں، آپ نے 4 جوڑے بنا لیے، کم از کم 1 نکال دیں پہلے والا، انتظار میں نہ بیٹھیں کہ وہ جب بالکل ہی ایسا ہو جائے گا کہ جھڑنے لگ جائے گا تب اسے ہم کسی کو دیں گے۔
تو ان چیزوں پر اپنے ذہنوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا خرچ کر سکتے ہیں. برتن ہم نے بہت زیادہ خرید لیے ہیں، کچھ برتن دوسروں کو دے دیں. تلاش کریں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جن کے پاس 4 پلیٹیں بھی ایسی نہیں ہوتی کہ کوئی ان کے گھر آ جائے تو اس کو اس میں کھانا پانی دے سکے، کر سکے. آپ کے پاس ہیں ایک کے بجائے دوسرا، دوسرے کے بجائے تیسرا، ہمیں اچھا لگا تو ہم نے لے لیا. ایسے ایسے پورے سیٹس برتنوں کے عورتیں خریدا کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد رکھنے کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن گھر بھرا ہوتا ہے. نکالیں ان سب چیزوں کو، ہر چیز پہ نظر ڈالیں کیا چیز ضرورت سے زائد ہے اور اس کو نکال دیں اللہ کا نام لے کر. آپ دیکھیں گھر میں بھی سکون آئے گا، آپ کی طبیعت میں بھی سکون آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر آپ کو نوازیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے اس میں بڑی وسعت ہے اور ہمارے لیے سبق بھی ہے، اور جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس کے لیے بھی ایک بہت ہی عافیت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ترغیب دے رہے ہیں کہ تم یہ کام کرو. اور پھر اگلی بات کیا بات کہی جاتی ہے؟ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. سیدنا ابو معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے، بے شک تو ضرورت سے زائد مال خرچ کر دے یہ تیرے لیے بہتر ہے، اور تو اسے روک رکھے تو یہ تیرے لیے برا ہے. اور گزر بسر جتنا رکھنے پر تمہیں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی. اور خرچ کا آغاز ان سے کرو جن کے خرچ کے تم ذمہ دار ہو، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور یہ مسلم کی روایت ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے امر و نواہی کھول کر بیان کر دیے ہیں. یعنی یہ آیات جو ہیں یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی آیات ہیں. اور کس لیے ایسا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھول کر کیوں بیان کیا آیات کو؟ لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم شریعت کے احکامات کو جاننے کے لیے غور و فکر کرو. اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں پر واضح اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اپنے احکامات، وعدے، وعید کھول کھول کر کیوں بیان فرماتے ہیں؟ تاکہ لوگ دنیاوی زوال اور اخروی بقا میں غور و فکر کریں. اس آیت میں غور و فکر کرنے والا جان لیتا ہے کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت دائمی ہے، اور جس کو دل سے یقین ہو جائے تو پھر وہ دنیا کو آخرت کے مقابلے میں کبھی بھی ترجیح نہیں دے سکتا. ایک آیت انشاءاللہ ہم اور کر لیں گے. 5 منٹس ہیں ابھی ہمارے پاس، 5 to 8 منٹس ہیں آلموسٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. دنیا اور آخرت کے بارے میں اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آپ کہہ دو کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے، یعنی اصلاح کرنا، سنوارنا بھلائی کا کام ہے. اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا. یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب، کمال، حکمت والا ہے. سب سے پہلے آیت کا پہلا حصہ ہم دیکھیں گے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے بارے میں، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں غور و فکر کرو. اس سے مراد کیا ہے؟ فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں غور و فکر کرو. دنیا کے تیزی کے ساتھ ختم ہونے میں اور آخرت کے باقی رہنے پر غور و فکر کرو، جو کہ جزا اور سزا کی جگہ ہے. پھر یتیموں کے مال کی اصلاح کے حکم کی وضاحت ہم دیکھیں گے. جو اس میں پوچھا ہے ایک سوال، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے آیت کریمہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، جس کا مطلب ہے اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو مستحسن ہے، سورہ انعام میں نازل فرمائی. اور ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، سورہ نساء کی آیت نمبر 10، جو لوگ ناحق ظلم سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، یہ نازل فرمائی.
تو جن لوگوں کے پاس یتیم بچے تھے انہوں نے ان کا کھانا اپنے کھانے سے اور ان کا پانی اپنے پانی سے الگ کر دیا. تو ہوا یہ کہ یتیم کا کھانا بچ رہتا یہاں تک کہ وہ اسے کھاتا یا سڑ جاتا. یہ امر لوگوں پر بڑا مشکل تھا، تو انہوں نے اس بات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ نازل فرمائی، جس کا مطلب کیا ہے کہ اور وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے. یعنی سنوارتے رہنا کیا مطلب کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کرتے رہنا بھلائی کا کام ہے، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں. اور یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 220 جو بھی ہم نے پڑھی، تو یہ آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اتاری تو لوگوں نے اپنا کھانا پینا ان کے کھانے پینے کے ساتھ ملا لیا، یعنی پھر ساتھ میں کر لیا ان کو. تو قل اصلاح لہم خیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بھلائی کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اصل مقصد تو یتیم کے مال کی اصلاح اور حفاظت ہے. یعنی یہ جو بات تھی کہ ان کے اوپر ظلم نہ ہو جائے، ان کا مال کوئی کھا نہ جائے، ان کے مال میں کوئی خرابی نہ کر دے، تو اس لیے اور آیات نازل کی گئی تھی تاکہ لوگ محتاط ہو جائیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو بالکل ہی الگ کر کے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ظاہر ہے یتیم کی اصطلاح کو اگر ہم لوگ سمجھ لیں تو ہم کو سمجھی بات اچھی طرح آ جائے گی. یتیم کا مطلب ہے ہر وہ بچہ جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا اور اس کے والدین یا والد فوت ہو گئے ہوں، تو بلوغت کے بعد پھر وہ یتیم نہیں کہلائے گا. یعنی اس کے باپ ماں چاہے زندہ بھی ہوں لیکن یہ کہ وہ پھر مر بھی گئے ہوں، لیکن وہ بچہ پھر یتیم کے زمرے میں نہیں آئے گا. یتیم کی جو اصطلاح ہے وہ عربی میں ان بچوں کے لیے ہے جو بلوغت سے پہلے کی عمر میں ہوں اور ان کے والدین یا والد فوت ہو گئے. تو اب ظاہر ہے ایسے بچے کسی نہ کسی کے دست نگر تو ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو چاہیے ہوتا ہے جو ان کی ٹیک کیئر کرے. تو پھر ایسے بچوں کا مال، اس کی حفاظت ضروری ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے میں بہت محتاط رویہ اختیار کیا، بہت زیادہ یتیموں کے کیئر اپنے مال سے کی اور ان کے مال کو ان کے لیے محفوظ رکھا تاکہ وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے وہ کام آ سکے. تو آج بھی کسی کے پاس بھی اس طرح کا کوئی اگر معاملہ آتا ہے تو اسے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یتیم کا مال جو ہے بے ایمانی کے ساتھ کھا لینا اور اس ڈر سے جلدی جلدی اس کو ختم کر دینا کہ بڑا ہو جائے گا تو اس کو ہمیں دینا پڑے گا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ظلم میں شمار ہوتی ہیں. اور ظلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اندھیرے کی شکل میں ہوگا. قیامت کے دن ایسا شخص اندھیروں میں ہوگا جس نے اس طرح کے ظلم کیے ہوں گے. تو یتیم کی پرورش کا یا یتیم کے ساتھ کسی سلوک کا اگر کسی کو موقع مل رہا ہے تو اسے اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دل کی نرمی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو تو وہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، کیونکہ اس کے بالوں کی جتنی گنتی ہے اتنا اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، لہٰذا ان وعدوں میں ہمیں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. تو یتیموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اپنا دل بڑا کر لیں کہ آج میں نے اگر یہ معاملہ کیا، ان کے ساتھ کسی بھی طرح سے ان کا دل خوش کر دیا، ان کی کسی ضرورت کو پورا کر دیا، تو کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اور بے ضرور قیامت کے دن میرے اس عمل کو ضائع نہیں فرمائیں گے. اور اپنی نیت کو بھی اس معاملے میں درست رکھیں. ان کو پڑھانا لکھانا، ان کی پڑھائی لکھائی کا بندوبست کرنا، ان کے کپڑے لتے کا بندوبست کرنا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے لیے کوئی ایسی چیز جو ان کو پسند ہو وہ نہ کھا سکتے ہوں کبھی کبھار ان تک پہنچا دینا. اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے سے ایسے اعمال جو ہم سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ہمارا بچہ ہوتا ان کی جگہ تو ہمارا کیا دل چاہتا اور ہمارے دل میں کیا جذبہ ہوتا اور کیا ہونا چاہیے تھا. اور یہ یتیم کا جو درجہ ہے اس کو اتنا زیادہ کیوں بیان کیا گیا ہمارے دین میں، کتنی اس کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ بیان کی گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں اتنے زیادہ جنگیں ہوتی تھیں، جہاد ہوتے تھے اور ڈھیروں کی تعداد میں بچے یتیم ہو جایا کرتے تھے. تو اگر لوگوں کے دلوں میں ان کے ساتھ سلوک کی اتنی فضیلت نہ بیان کی گئی ہوتی تو کون رکھتا ان کو اپنے پاس؟ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ نظر آتے ہیں. خود ہماری فیملی میں ابھی انتقال ہوا ایک صاحب تھے،
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت کرے، کہ انہوں نے ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا. بچے ان کے بہت چھوٹے چھوٹے تھے، 4 بچے تھے اور بہت چھوٹے چھوٹے، یعنی چھوٹا بچہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب ان کا انتقال ہوا. تو جتنا بھی ان کے بھائی کا حصہ بنتا تھا، بچوں کا حصہ جو بھی بنتا تھا، وہ سارے کا سارا انہوں نے اپنی جس پہ کسٹڈی میں لیا اور اس کی حفاظت کی، اس سے کاروبار کیا، اور جو بھی مطلب وہ کاروبار میں سے جو پیسہ منافع ہوا وہ بھی ان کے حساب میں جمع کیا. اور پھر وہ جب بچے بڑے ہو گئے، اصلاح ہو گئے کہ اپنے مال سے وہ خود فائدہ اٹھا سکے، وہ ان کے سپرد کیا. اور پھر اس طرح سے انہوں نے یعنی کہ ان کو اس وقت سپورٹ کیا کہ جب ان کو مالی طور سے سپورٹ کی ضرورت تھی، اور بچپن میں انہوں نے ان کی پوری کے طرح سے معاونت کی، کھانے پانی ہر چیز کا ان کا خیال رکھا. جس اسکول میں اپنے بچوں کو پڑھایا، اس اسکول میں ان کے بچوں کو پڑھایا، اور اس طرح سے یقیناً انہوں نے اپنے لیے اللہ کے ہاں جنت میں گھر بنا لیا ہوگا انشاءاللہ. اتنی نیکی انہوں نے خاموشی کے ساتھ کمائی. یہ تو ان کی بیوہ تھی ان صاحب کی جن کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ تذکرہ کرتی تھی تو ہم لوگوں کے علم میں یہ بات آئی، ورنہ ان کے خود کے منہ سے ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ہم ان بچوں کے لیے یہ کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں یا اس طرح ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. اور جس وقت انہوں نے وہ پیسہ ان کو لوٹایا، اس وقت ان کا حال دیکھنے والا تھا ان بچوں کا کہ کس طرح سے وہ مشکور تھے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا یہ بھی ہے، ہمارا وہ بھی ہے. تو آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو خفیہ طور سے اس طرح کے کام کر کے اپنے لیے نیکیاں اکٹھا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم واقعی سمجھ سکیں کہ جو سماج کا ہمارے انتہائی کمزور طبقہ ہے، جس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی، اور جب کبھی ہمیں کوئی صدقہ یا اس طرح کا کوئی ہم کھانا پکواتے ہیں تو ہم یتیم خانوں سے رجوع کر کے وہاں بھجوا دیتے ہیں. اس کے علاوہ نہ ہمیں وقت دینے کی ان کے لیے فرصت ہوتی ہے، نہ ہمیں ان کے بارے میں سوچنے کی فرصت ہوتی ہے، نہ ہمیں ان کے تعلیم کے بارے میں فرصت ہوتی ہے سوچنے کی کہ ان کو بھی علم حاصل کرنے کی ان کے لیے بھی ضرورت ہے، تاکہ وہ بڑے ہو کر کے سماج کا ایک کمزور طبقہ نہ بنے بلکہ مضبوط طبقہ بنے. آپ یقین مانیے کہ اس طرح کے بچے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سیلف میڈ بچے ہوتے ہیں، ان کے اندر زیادہ حس ہوتی ہے. وہ صرف والدین کے پروں کے نیچے نہیں پل رہے ہوتے، ان کے اندر جد و جہد کی ایک الگ ہی صلاحیت ہوتی ہے. کام صرف یہ ہے کرنے کا کہ ان تک پہنچا جائے اور ان کی صلاحیتوں کو پہچانا جائے، اور پھر اس سے واقعی میں ان کو سدھارا جائے، سنوارا جائے، اصلاح کا کام کیا جائے. تو اس میں ہم سب کو، خاص طور سے ہم خواتین کو اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع بھی عطا کرے اور ہم سب کو اس کی توفیق بھی عطا کرے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر ہم 2 وقت معمولی درجے کا کھانا کھلائیں، جو بہت اچھا کھانا انہیں کھلاتے ہیں اپنے گھروں میں، ان کی ہر خواہش کا خیال کر کے ہم کھانا کھلاتے ہیں، ان کے لنچ پیک کرتے ہیں اسکولوں کے لیے، اس میں اگر ہم تھوڑی سی کمی کر لیں تو ہم ان بچوں کے 1 وقت کے کھانے کا بندوبست تو کر سکتے ہیں، کم از کم 1 وقت کے کھانے کا. تو اس طرح سے اگر ہم سوچ لیں اور کئی لوگ مل کر کے ٹیم ورک کریں تو بہت سارے ایسے بچے جو یتیم خانوں میں بے آرو مددگار بغیر کسی کیئر ٹیکنگ کے پل رہے ہیں، ان کی زندگیاں سنور جائیں گے اور ان کے ذریعے سے ہماری آخرت سنور جائے گی. تو محنت کی ضرورت ہے. آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے تو ہمیں اس علم کو ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے. پیسے سے نوازا ہے تو پیسہ پہنچانے کی ضرورت ہے. وقت سے نوازا، ہمارے پاس فارغ وقت ہے تو ہمیں اپنا وقت ان پہ لگانے کی ضرورت ہے. اصل بات کیا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ یتیم کتنا اہم ہے اللہ کی نظر میں. اللہ کے راستے میں چلا گیا اس کا باپ یا اس کی ماں یا کسی بھی طرح سے چلا گیا، لیکن اس دنیا سے چلا گیا اس وقت پہ جب کہ اس کو اس کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو اس کا موقع دیا کہ وہ اس کی خدمت کر کے تو اپنی جنت بنا لے. تو اب اس موقع کی تلاش نہ کرنے والا، اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ خود اپنا نقصان کرنے والا کہہ سکتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنا نقصان کرے. اسی آیت کو ہم آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تاکہ ہم اسے مکمل کر لیں. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالیٰ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے خوب جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو فرق پتہ ہے کون بگاڑنے والا ہے، کون ان کے مال کو مارنے والا ہے اور کون ان کے مال کو
संवारने वाला है। अल्लाह ताला को खूब मालूम है कि किसकी नीयत इस्लाह की है और किसकी नीयत में फसाद है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बात समझाई कि यतीमों के साथ उसने सुलूक करते हुए जो अल्लाह ताला की पकड़ का डर आपके दिल में है, वो दिल अल्लाह ताला के सामने खुले हुए हैं। अगर दिल के अंदर बिगाड़ है तो वो उसे भी जानता है, अगर दिल पाक है तो अल्लाह ताला से वो भी छुपे हुए नहीं है। लिहाजा आप यतीमों से हुस्न सुलूक को जारी रखें। वलौ शाअ अल्लाहु लअनतकुम, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुम्हें जरूर मशक्कत में डाल देता। यानी अगर अल्लाह ताला चाहता तो यतीम के मामले में तुम्हें मशक्कत में डाल देता और तुम गुनाहगार हो जाते। यानी अब तुम उनके मालों को अपने साथ मिला करके रख सकते हो, उनको खिलाओ पिलाओ, और उसमें तुम्हारे ऊपर ये नहीं कि तुम एक जर्रा एक रेजा नहीं खा सकते, कुछ नहीं ले सकते। नहीं, तुम उनकी केयर टेकिंग कर रहे हो तो तुम जायज हद तक ले सकते हो। तुम उनके मालों को अपने साथ मिलाकर उनके साथ खाना पीना रख सकते हो। तुम्हारा भी माल है, उनका भी माल है। अब अलग अलग बिल्कुल एक हंडिया अलग पकाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम उसके साथ साथ अपने साथ मिला के उनको रख सकते हो। लेकिन तुम्हारी नीयत अल्लाह को पता है कि तुम उनका माल खा जाने की नीयत रखते हो, खत्म कर देने की नीयत रखते हो, या फिर तुमने उनको एक सहूलत के खातिर अपने साथ रख करके उसमें से मिलजुल करके खाने की नीयत की हुई है। तो यतीम के मामले में अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें अगर मशक्कत में डाल देता तो फिर तुम गुनाहगार हो जाते। अल्लाह ताला इस्लाह और बेहतरी के गरज से भी उनका माल अपने माल में मिलाने की इजाजत ना देते तो तुम मशक्कत में पड़ जाते। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, यकीनन अल्लाह ताला सब पर गालिब है, कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला कमाल दर्जे का गलबा रखता है, लेकिन वो हकीम है, वही फेल अंजाम देता है जिसका तकाजा उसकी हिकमत करती है। अल्लाह ताला के अहकामात और उसके अफाल उसकी हिकमत के ताबे होते हैं। वो उसी चीज का हुक्म देता है जिसमें फायदा गालिब हो, और उसी चीज से रोकता है जिसमें नुकसान गालिब हो। तो अल्लाह ताला ने अपनी जिन सिफात के जरिए से यतीमों की भलाई के काम करने की तरगीब दिलाई है, उसमें कौन सी सिफत है? अल अजीज, सब पर गालिब। तो सब पर गालिब से यतीमों के साथ भलाई करने की उसने तरगीब दिलाई है कि अगर तुम यतीमों पर आज गलबा रखते हो तो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला गालिब है। और अल्लाह ताला ने अपनी सिफत हकीम से भलाई करने की तरगीब दिलाई है कि अल्लाह ताला के हर हुक्म में हिकमत है, और यकीनन यतीमों के साथ भलाई में उनके लिए तो फायदा है, लेकिन भलाई करने वाले के लिए आखिरत के अजर के साथ साथ दुनिया में भी अल्लाह ताला की तरफ से भलाइयां हैं। अल्लाह ताला ने अपनी सिफत अलीम का शऊर दिलाकर भलाई की तरगीब दिलाई है कि अल्लाह ताला इस्लाह करने वाले को भी जानता है और फसाद करने वाले को भी खूब जानता है। लिहाजा कभी इंसान ये ना सोचे कि ये तो कम उम्र का बच्चा है, इसके साथ मैं जो चाहे का मामला कर लूंगा और उसका किसी को इल्म नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है। आप देखें कि तकरीबन हर फैमिली में इस तरह के वाकयात होते हैं, बच्चे होते हैं। उन बच्चों की टेक केयर करना, उनके अमवाल की टेक केयर करना, उनकी खुद की हर चीज की फिक्र करना, ये सब भी बड़े नेकी के कामों में से। कोई खानदान में फौत हो जाता है, लोग उसके बच्चों को, उस बेवा को अपने ऊपर बोझ समझने लगते हैं। लेकिन एक बेवा का ख्याल रखना, एक यतीम बच्चे का ख्याल रखना, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक बहुत बड़ी नेकियों में से। यतीमों का तो हमने पढ़ लिया, बेवा का भी हम इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। अभी क्लास का टाइम हमारा ऑलमोस्ट खत्म से बल्कि ज्यादा ही हो गया, तो इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेवाओं की भी खबरगिरी करने वालों के लिए किस कदर अजर अजीम का वादा किया है। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल कोई